السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 32۔ 30 جنوری ہسپتال میں موت سا سناٹا تھا اور ICU کے باہر وہ دیوار سے ٹیک لگائے سپاٹ انداز میں بے حد سنجیدہ کھڑا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور رگیں تنی ہوئی تھی۔ کار میں موجود اس کا فون کئی مرتبہ بجا تھا، لیکن وہ اس وقت صرف اور صرف بہار سلطان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ باقی دنیا یکدم بے معنی ہو گئی تھی۔ خلیل سعدی کی تمام لاجک بے معنی ہو گئی تھی۔ صرف بہار سلطان کی زندگی اسے چاہیے تھی۔ وہ ایسے ناراض ہو کر نہیں جا سکتی تھی، بلکہ وہ تو ابھی جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کتنے ہی پہروں اللہ سے اس کا ساتھ مانگا تھا۔ اب وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ وہ جا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ خاقان نے کیا کر دیا تھا؟ وہ اس وقت خود کو ہر قسم کے الزام سے بری الذمہ قرار دینا چاہتا تھا۔ سارے الزام کسی اور پر لگانا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا آج نہیں تو کبھی صحیح یہ سب بہار کو معلوم ہونا تھا، اور وہ خود بتانا چاہتا تھا۔ اس سے وہ صورتحال سنبھال سکتا تھا، لیکن بہار کو یہ سب کسی تیسرے کی بدولت معلوم ہوا اور وہ صورتحال تک نہ سنبھال سکا، اور وہ اس حال میں پہنچ گئی جہاں سے صرف معجزات انسانوں کو واپس لاتے ہیں۔ راہداری کے دوسرے سرے سے خاقان بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے ٹکا لیا۔ وہ اس وقت خاقان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس پر غصہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اپنی اندر کی کڑواہٹ سے کسی دوسرے کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ فگرٹ سے خاقان وہیں سے پلٹ جاؤ، اسے کہنا چاہتا تھا، لیکن زبان سے ایک لفظ تک ادا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ احمد، خاقان کی خوفزدہ کر دینے والی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ خاقان نے خلیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہار کی کیا کنڈیشن ہے؟ خلیل نے اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کو جھٹکا، اور یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ خلیل سعدی دل سے خاقان کا دوست ہونے پر پچھتایا تھا۔ وہ ایک دم سے اتنا اجنبی بن گیا تھا کہ حد نہیں۔ تم مجھے الزام دے سکتے ہو خلیل، خاقان خود شرمندہ تھا۔ چلے جاؤ خاقان، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کچھ سخت نہیں کہنا چاہتا تھا، بس وہ اس وقت اکیلے رہنا چاہتا تھا تاکہ اندر کی آواز سن سکے۔ وہ عقلی دلائل نہیں، جذباتی دلائل کو سن سکے۔ وہ خاقان کو اس وقت یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ خلیل، بہار کو ہماری ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں کہہ سکا، کیونکہ خلیل سعدی نے اس کا گریبان تھام کر اسے سامنے والی دیوار سے دے مارا تھا، اور اس کے بازوؤں میں اتنی قوت ضرور تھی کہ خاقان کا جسم کئی دن تک بے تحاشا درد کر سکتا تھا۔ نہیں ضرورت بہار کو کسی کی، تمہاری، میری، ایمرے کی، بچوں کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ کیا ہم میں سے کوئی اس کی جگہ اس موت کے بستر پر لیٹ کر اسے پہلے جیسا کر سکتا ہے خاقان؟ نہیں۔ ہم سب نے اس کی ضرورت بننا چاہا تاکہ ہم سب مل کر اسے اس حال میں پہنچا سکے۔ سنا تم نے؟ اب بہار کو کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ ہم سب کو ڈس آن کر چکی ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا کہ اسے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ نفرت کرنے لگی ہے وہ مجھ سے، کیونکہ اسے سب کو معافی دینا گوارا تھا، لیکن خلیل سعدی کو نہیں۔ خلیل سعدی کو کوئی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ خاقان، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت۔ خاقان نے خلیل سعدی کا ایسا انداز پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس نے خاقان کا گریبان چھوڑا تو اسے سانس آیا، اور وہ اسے دیکھتے ہوئے الٹے قدموں وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، بہار کو اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے بہت عرصہ بہار کو اندھیرے میں رکھا تھا۔ وہ بھی خلیل کی طرح سیلف بلیمنگ کا شکار ہو گیا تھا۔ دور دیوار کی اوٹ میں کھڑی آسیہ کا دل بھی تھم سا گیا تھا۔ خلیل سعدی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جو ہر وقت خاقان کو اپنے ساتھ کھڑا ہونے کا کہتا تھا، اب اسے دفع ہو جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ خاقان ان تک آیا اور انہیں اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ اوئی اولاجک، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے آسیہ کی ہمت بندھائی۔ بہرام، اسے اس وقت ایسے مت چھوڑ کر جاؤ، اسے اکیلا مت کرو۔ آسیہ نے گویا منت کی تھی، کیونکہ انہیں لگا بہرام نے فوراً ہی خلیل سعدی کی بات مان کر برا مان لیا ہے، حالانکہ ان دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ وہ میرا بھائی ہے عامر، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ابھی غصے میں ہے میری کی گئی حرکت پر۔ لوری تو سنا نہیں سکتا۔ آپ فکر مت کریں، ساری دنیا بھی اسے چھوڑ دے تب بھی خاقان بہرام گلو آپ کے بیٹے کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ سزویری یرم، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ مسکرا کر ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور پھر وہ دونوں ایک ڈاکٹر کے آفس میں آ گئے۔ سو یہ طے ہوا تھا کہ بہار کے ٹھیک ہو جانے تک وہ بھی یہیں رہیں گے، چاہے خلیل سعدی چاہے خلیل سعدی نہ چاہے اور بے شک وہ نہ چاہے، چاہے اور وہ بے شک نہ چاہے۔
وقت نے اپنی رفتار مزید آہستہ کر دی۔ 30 جنوری پچھلا دن ختم ہو کر ایک نئے دن کی شروعات کر چکا تھا۔ باہر تاریکی لمحہ بلمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہسپتال کے اس کمرے میں خاموشی سی تھی جسے براک ایمرے نے توڑا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے حسن؟ براک نے قدر آہستگی سے پوچھا تو حسن جو پرسوچ انداز میں ہادی کا سر اپنی گود میں رکھے اسے سلا رہا تھا، گہرا سانس لیتا ہادی کا سر تکیے پر رکھتا اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ وہاں باہر بالکنی میں کھڑا تھا۔ ہم اس وقت قیدی بنائے جا چکے ہیں۔ بہار آبلہ یا خلیل سر کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس وقت وہ دونوں اتنا اثر رسوخ نہیں رکھتے کہ ہمیں بچا سکے۔ تم سے کس نے کہا کہ ہمیں بچانے کے لیے ان دونوں کو کوئی بڑی فوج چاہیے؟ ان دونوں کے پاس دماغ ہے جو کام کرتا ہے اور وہ ہماری مدد کو اس وقت آئیں گے جب انہیں یہاں کے حالات کا علم ہوگا۔ چونکہ دماغ ہمارے پاس بھی ہے تو ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ میری بہن اس سب میں بہت نروس ہو جائے گی۔ انہیں یہ خبر ہی ڈرا دے گی کہ ہم لوگ کسی مصیبت میں ہیں۔ ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا، لیکن خلیل بھائی کو اطلاع دینا بھی ضروری ہے۔ کیا میں خلیل بھائی سے بات کر سکتا ہوں؟ 2 دنوں بعد بہار کی مافیا باسز کے ساتھ میٹنگ بھی تھی۔ براک قدر سبھاؤ سے بنا ڈرے سنجیدہ سا اپنی بات کہہ رہا تھا۔ وہ بہار کی طرح جلدی ری ایکشن نہیں دیا کرتا تھا۔ وہ پہلے پینک نہیں ہوا بلکہ اس نے سیدھا فوکس مسئلے کو حل کرنے پر لگایا تھا۔ اس نے خود کو مسئلے سے باہر نکال کر ساری صورتحال کو منٹوں میں سمجھا تھا۔ حسن ساکت کھڑا تھا کہ براک ایمرے وہ سب جانتا تھا، پھر بھی اس نے ایک ہی جملے میں اتنی بات کہہ دی تھی کہ حسن آسانی سے پروسیس نہیں کر پایا تھا۔ ابھی میرے پاس کوئی فون نہیں ہے۔ کیا تم کسی ایسے بندے کو جانتے ہو جو خلیل بھائی کی غیر موجودگی میں یہاں کے حالات کنٹرول کر سکے؟ حسن نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے پوچھا۔ خلیل بھائی کا کیپورزائم توران، براک نے اگلے ہی لمحے کہا، لیکن وہ سسلی میں ہے۔ اسے اپنی ہی بات پر مایوسی ہوئی۔ کیپورزائم مافیا دنیا میں موجود سپاہ کے دوستوں کے سپہ سالار کے لیے کہی جانے والی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ اپنی جگہ وہ دونوں ہی سوچ میں ڈوب گئے کہ کوئی جانی پہچانی سی آواز آئی۔ میں بابا سے بات کر سکتا ہوں؟ سوئے ہوئے ہادی کی آواز آئی تو حسن کرنٹ کھا کر پلٹا۔ تم سو نہیں رہے تھے؟ آپ میرے سر پر کھڑے ہو کر تقریر کریں گے تو مجھے نیند کیسے آئے گی؟ ہادی کہہ رہا تھا۔ حسن نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کیسے خلیل سے رابطہ کر سکتا ہے۔ وہ حسن کو بتاتا گیا کہ وہ کیسے خلیل سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس کا سارا پلان سننے کے بعد حسن نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کون سی فلمیں دیکھ رہے ہو آج کل؟ یہ صرف اینیمے میں دیکھتا ہے۔ وہاب واپس اندر آیا اور سنجیدگی سے کہا، براک ابھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں بابا کی مدد کا انتظار کرنے کی بجائے خود کی مدد کرنی چاہیے۔ وی آر فار جینٹل مین۔ اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ حسن کو لگا وہ چھوٹے سے خلیل سعدی کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ رہا ہے۔ حسن نے ان تینوں کی جانب دیکھا۔ وہ تینوں جان چکے تھے کہ وہ پھنس چکے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں ڈرا، کوئی پینک نہیں ہوا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو بھی پرسکون کیا۔ اگر وہ بھی بہادری سے مقابلہ کرے تو وہ چاروں اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار تھے۔ وقت نے اپنی رفتار مزید آہستہ کر دی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی رہی اور وہ اسی ٹھنڈے فرش پر بیٹھا رہا۔ بہار سلطان ڈاکٹرز کے زیر نگرانی رہی۔ اس کی طبیعت کبھی سنبھلتی اور کبھی بگڑتی رہی۔ خلیل نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو حقان کھڑا ہوا تھا۔ اسے اپنے کچھ دیر پہلے کہے گئے الفاظ کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا، لیکن اس وقت وہ کسی قسم کی معافی مانگنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کا انداز ابھی بھی ایسا تھا جیسے حقان کہہ رہا ہو کہ دفع ہو جاؤ۔ حقان سے کہہ رہا ہو کہ دفع ہو جاؤ۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بھی خلیل سعدی کا دوست تھا۔ اسے جتنی مرتبہ دفع ہونے کا کہا جائے گا اتنی ہی مرتبہ وہ واپس بھی آ جائے گا۔ حسن کو فون کر کے بچوں کی خیریت معلوم کرو اور عزیز سے گھر کی سیکیورٹی بڑھانے کا کہو۔ توران سے سسلی کے معاملات کی خبر لو اور ابو سیف عامر کو موجودہ صورتحال بتا دو۔ اس کی بیٹھی ہوئی آواز حقان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اسے بے تحاشا اپنے کیے پر افسوس ہوا۔ یہ خلیل سعدی کا پرسنل معاملہ تھا تو اسے کیا ہیرو گیری کرنے کی ضرورت تھی؟ وہ وہاں سے باہر نکل آیا۔ اب اسے بھی گلٹ ہونے لگا تھا کہ موجودہ صورتحال کا ذمہ دار وہ ہے۔ سب سے رابطہ کر کے اور پیغام بھجوا کر جب وہ عزیز سے سیکیورٹی کی بابت بات کر رہا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ بچے ابھی تک گھر واپس نہیں آئے۔ وہ بہار کی موجودگی میں براک کے پاس ہسپتال کے لیے نکلے تھے۔ اسے تھوڑی تشویش ہوئی۔ وہ واپس آسیہ کے پاس موجود تھا۔ وہ حسن کو کال کر رہا تھا لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا۔ بہار یہاں ہے اور حسن آؤٹ آف ریچ ہے۔ ازمیر میں سب ٹھیک تو ہے عامر؟ اس نے قدرے پریشانی سے پوچھا۔ بچوں کی فکر مت کرو، ڈان انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک وہ بہار کے زیر پرورش ہے۔
سگنلز کا مسئلہ ہوگا۔ آسیہ کی حالت بھی قابل ترس ہوتی جا رہی تھی۔ خلیل سعدی کی کال ڈان تک تو نہیں پہنچی۔ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کون پہنچا سکتا ہے؟ آسیہ بھی اگلے لمحے فکر مند ہوئی۔ خدا کرے ایسا نہ ہو۔ میں کار سے خلیل البحار کا فون لینے جا رہا ہوں، آپ یہاں ڈاکٹر سے رابطے میں رہے، باقی میں سنبھالتا ہوں۔ وہ چلا گیا تو آسیہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ کب سے صرف بہار کے لیے اپنا کور خطرے میں ڈالے ہوئے وہاں موجود تھی۔ بہار اٹھ جائے وہ اسے ضرور ڈانٹے گی، وہ سوچتے ہوئے واپس تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وقت نے اپنی رفتار مزید آہستہ کر دی۔ 30 جنوری۔ حسن کمرے سے باہر نکلا تو دروازے پر موجود دونوں گارڈز نے اسے تیور دکھا کر واپس اندر چلے جانے کا کہا۔ اس نے براق کی طبیعت خرابی کا بتا کر ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ وہ دونوں قدرے مشکوک سے اسے دیکھ کر اندر کو جھانکے جہاں بستر پر پڑا ہوا براق ایمبرے واقعی تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ انہیں حقیقتاً اس کی طبیعت خراب لگی تھی۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ڈاکٹر کے آ جانے تک حسن دروازے میں ہی کھڑا رہا اور پھر وہ دونوں گارڈز ڈاکٹر کو ساتھ لیے خود اندر چلے آئے تاکہ کسی قسم کی ہوشیاری کو بروقت روک سکے۔ براق کی کرہ پر ان سب میں سے کسی ایک کا بھی دھیان کمرے کے دروازے سے باہر جاتے ہادی کی جانب نہیں گیا تھا۔ ہادی کمرے سے نکل کر باہر کو بھاگا۔ منزل کا تعین اس سے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس ہسپتال میں اس وقت بہت سے لوگ انہیں نقصان پہنچانے کو موجود ہوں گے۔ اسے خلیل سعدی کے الفاظ ازبر تھے جو اس نے کبھی کہے تھے۔ وہ دونوں خلیل کے ساتھ فارم ہاؤس میں تھے۔ وہ ان دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیے خود ہیلمٹ پہن رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بچوں کے چہرے پر معصوم سی خوشی تھی۔ بچوں کے سامنے وہ اتنا نرم ہوتا تھا جتنا کسی باپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ خلیل کہہ رہا تھا، گھڑ سواری کے اصول سمجھنے سے پہلے یاد رکھو کہ تم ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہو اور ایک جنگجو اپنی تیاری کو فرض سمجھ کر کرتا ہے۔ گھڑ سواری میں جنگ کی مانند مہارت حاصل کرو کیونکہ جنگی مہارت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت، مشق اور نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں میں کامیابی کے لیے سوار اور سپاہی دونوں کو ہی اپنے ماحول کا علم ہونا چاہیے، یعنی اپنے ہتھیاروں اور ساز و سامان کو سمجھنا چاہیے، پھر خود کو اپنے حریفوں کو پہچاننے اور ان سے مقابلہ کرنے کے قابل بنانا چاہیے۔ ہادی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ منزل معلوم نہ ہو تو خود تلاش کر لینی چاہیے۔ اصول نمبر 1، جنگ شروع کرنے سے پہلے تیاری کرنا ضروری ہے۔ اس میں اپنے سواری کے سامان اور ہتھیاروں کی جانچ کرنا، اپنے گھوڑوں کو قابو میں رکھنے کی مشق کرنا اور اپنے حریفوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہادی ہلکے سے بڑبڑایا، ہم تیار نہیں تھے اور ہمیں ہمارے حریف کا بھی علم نہیں۔ اصول نمبر 2، گھڑ سواری اور جنگ دونوں میں نظم و ضبط کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ سوار کو اپنے گھوڑے پر قابو رکھنے کے لیے نظم و ضبط اور سپاہی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامنے سے آتے سیاہ پینٹ کوٹ میں 2 جوانوں کو دیکھ کر وہ ایک کمرے کے اندر چلا گیا جہاں کوئی مریض آ رہا تھا۔ ہادی گہرے سانس لینے لگا۔ وہ خلیل سعدی کا بیٹا تھا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا تھا۔ حوصلہ تیسرا اصول ہے کہ گھڑ سوار کو اپنے گھوڑے کو خطرے میں ڈالنے کی جرأت ہونی چاہیے اور سپاہی کو اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کی ہمت دکھانی چاہیے۔ دروازے کی اوٹ سے وہ ان کے چلے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ خود کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار تھا لیکن دماغ کا کام کرنا بھی ضروری تھا۔ اصول نمبر 4، جارحیت اور صلاحیت۔ گھڑ سوار کو اپنے حریفوں پر حملہ کرنے اور انہیں شکست دینے کے لیے جارح ہونا چاہیے اور سپاہی کو اپنے دشمن پر حملہ کرنے اور انہیں شکست دینے کی صلاحیت سے لیس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور سیدھ میں چلتا گیا۔ اگر تم جنگ یا گھڑ سواری کے میدان میں جا رہے ہو تو اپنا دفاع کیے بغیر میدان میں اترنا تمہاری نالائقی ہے۔ گھڑ سوار اور سپاہی کو اپنے دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے دفاعی ہونا چاہیے، جس کے لیے پہلے سے حکمت عملی کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں لیکن اٹس اوکے، میرے پاس دماغ ہے۔ اس نے خود کو شاباشی دی۔ منظم اتحاد کے بغیر دونوں میدانوں میں سرخرو ہونا حماقت ہے۔ گھڑ سوار ہر لمحہ اپنے گھوڑے کے ساتھ اتحاد رکھے اور سپاہی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتحاد میں کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اگلے 5 منٹ میں وہ راہداریاں عبور کرتا کوئی محفوظ جگہ تلاشتا ہسپتال کے کنٹرول روم کے باہر پہنچا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہی اسے احساس ہوا کہ سامنے موجود 2 لوگ یقیناً باہر کے لوگ تھے اور انہوں نے کنٹرول روم کو بھی ہائی جیک کر لیا تھا۔ اس کے پیچھے کی جانب اٹھتے قدموں میں تیزی آ گئی جب وہ دونوں اس کی جانب بھاگے۔ ہادی بچتے بچاتے ریسیپشن تک پہنچا۔ وہ پکڑا گیا۔ سارے گھڑ سواری اور جنگلی اصول ہوا ہو گئے۔
जंगी उसूल हवा हो गया। उसे अपनी जान बचाने को भागना पड़ा। वो अपना काम मुकम्मल किए बिना उनकी पकड़ में नहीं आना चाहता था। मुझे आपका फ़ोन चाहिए, जल्दी। वो रिसेप्शन पर मौजूद लड़की को देखते हुए हाँफती आवाज़ में बोला और उसके कुछ कहने से पहले ही रिसेप्शन मेज़ की दूसरी जानिब जाकर छुप गया। लुत्फ़न आबलाया, उसकी मासूम आवाज़ चापलूसी भरी मिन्नत से भरपूर थी। किसी को मत बताइएगा कि आपने किसी खूबसूरत बच्चे को भागते हुए देखा है। हेल्प दिस पुअर चाइल्ड आबला जिम। वो जल्द ही सादा आपा से प्यारी आपा के ओहदे पर फायज हो चुकी थी और ऐसा सिर्फ हादी पाशा ही कर सकता था। उस लड़की ने अपना फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया जिसे हादी ने माल गनीमत की तरह झपट लिया। हलील सादी के कई नंबर थे और उसे सारे नंबर याद थे। उसने बारी बारी तमाम नंबर ट्राई किए और आज हलील सादी अपने बेटे की कॉल नहीं उठा सका। वो जो कहता था हादी जब उसे पुकारेगा वो हाजिर होगा, आज वो नहीं आ रहा था। हादी के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़िंदगी में कभी वो अपने बाप को कॉल करेगा तो उसे खाली रिंगटोन सुनने को मिलेगी। अगर तुम वहाँ इनखराह में हस्पताल की राहदारी में वापस झाँको तो हलील सादी दीवार से टेक लगाए घुटनों को आपस में जोड़े ज़मीन पर बैठा हुआ था। बाहर पार्किंग में मौजूद उसकी कार में पैसेंजर सीट पर रखा उसका फ़ोन बार बार थरथरा कर बंद हो जाता। पिक अप द कॉल पाशा बे। हादी इस सारी सूरत हाल से पहली मरतबा बेचैन होने लगा था। उसने एक वॉइस नोट भी रिकॉर्ड करके भेज दिया क्योंकि उसे हलील सादी के जितने नंबर ज़बानी याद थे वो सब डायल कर चुका था और किसी भी नंबर से उसे जवाब मौसूल नहीं हुआ था। उसका सांस थम गया जब उसने मेज़ के दहाने पर किसी देवहकल मर्द को अपना चेहरा उसके सामने करते देखा। वो डर कर पीछे हुआ। उसने आज से पहले इतना खौफनाक मर्द नहीं देखा था। उसने हादी के हाथ से फ़ोन खींचा और उसका चेहरा दबोच लिया। हादी ने बड़ी मुश्किल से खुद को कुछ गलत कहने से रोका था। हर जगह वो अच्छा बच्चा नहीं था और ना वो बनना चाहता था। क्यों लड़के, तुम चाहते हो कि यहाँ मौजूद हर बंदे को सिर्फ तुम्हारी वजह से मौत की घाट उतार दिया जाए? हादी के गले की हड्डी उभर कर मालूम हुई। वो कम अज़ कम ऐसा नहीं चाहता था। हलील सादी ने उन्हें लोगों को बचाने के लिए तरबियत दी थी, मारने के लिए नहीं। आपने क्या कहा अंकल? ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाए। मैं मुश्किल तर्क नहीं समझ सकता। दाते बायो, यकीन करे। उसने आंखें टिपटिपा कर नहायत मासूमियत से अपने पसंदीदा एनिमे का किरदार मशहूर डायलॉग दोहराया। ऐसी सूरत हाल में ऐसा जवाब हादी पाशा ही दे सकता था। वो डर तो बिल्कुल भी नहीं रहा था। हाँ, वो हलील सादी का बेटा था, वो डर नहीं सकता था। उसने उस मेज़ के नीचे से बाहर निकलना चाहा क्योंकि उसे सच में खौफ आने लगा था। बाहर निकलो, उस गार्ड ने हादी का चेहरा बेदर्दी से छोड़ा और संजीदगी से कहा और वो उसका हुक्म बजा लाते हुए बाहर निकल आया। बाहर निकलकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को देखा तो खौफजदा सी एक जानिब खड़ी थी। फूल, वो एक ही लफ्ज़ में उसे शर्मिंदा कर गया। हालांकि उसकी गलती न थी और न उसने हादी के बारे में बताया था। अब सारे हस्पताल में ही गनमैन नज़र आने लगे थे। हस्पताल मरीजों से खाली किया जाने लगा और वक्त ने अपनी रफ्तार मज़ीद आहिस्ता कर दी। हाकान कार से फ़ोन लिए वापस आईसीयू के बाहर मौजूद था। हलील वैसे ही दीवार से टेक लगाए बैठा हुआ था। उसे देखकर बस गर्दन उठाई। मेरी अजीज़ से बात हो गई है, हसन को कॉल करो। उसने हलील का फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया तो वो उठ खड़ा हुआ और अपना फ़ोन थाम लिया। इससे पहले वो हसन का फ़ोन नंबर लगाता, हाकान के हाथ में पकड़ा बाहर का फ़ोन बजने लगा। हाकान ने फ़ोन सीधा किया तो सामने गंबीनो लोसियानो लिखा हुआ जगमगा रहा था। हलील के माथे की शिकनई एकदम बढ़ गई। क्या चल रहा है आजकल इन दोनों के दरमियान? हलील ने सर्द लहजे में पूछा। वो जता रहा था कि वो हाकान से अभी भी नाराज़ है। बाहर हानम ने तमाम माफियाज को मुश्तरका कत्ल करने का प्लान बनाया था। शदीद धमाके से या जहर से या खुद कत्ल करने से, मैं तफसीलात नहीं जानता, लेकिन वो सुल्तान उमर के तमाम माफिया पार्टनर्स को 2 दिन बाद होने वाली मीटिंग में मारने वाली थी और उसके बाद के हालात के लिए भी तैयार थी। हाकान फौरन से बेगजी बहराम के अंदाज में उसे बताने लगा। हलील सादी की रगें तन गई। तुम हाकान, तुम उसे ऐसा कैसे करने दे सकते हो? जानते हो ना कि इस सब के बाद वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम उसे ऐसा फैसला कैसे लेने दे सकते हो? कि आजकल तुम्हारा दिमाग घास चरने गया हुआ है। फ़ोन बज कर बंद हो चुका था। बाहर ने पूरा 1 माह इस प्लान पर लगाया है। वो इस प्लान को हर पहलू से कामयाब ठहराने वाली थी और इस सब में सबसे बड़ा रिस्क उनकी अपनी जान थी, लेकिन वो हालात के लिए तैयार थी। हलील और इस सब में बाहर का साथ इसीलिए दिया क्योंकि आमिर हानम ऐसा चाहती थी। बैकअप टीम भी तैयार है। हाकान,
تم اس خطرناک پلان میں کیسے سپورٹ کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں سمجھا؟ بہار یا بچوں کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ لفظ چبا کر کہہ رہا تھا اور اس کے آمر حانم کہنے کے بابت کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ حقان کے پاس سنانے کے لیے کہانیاں ہوتی تھی اور اس وقت کسی کہانی کو سننے کا وقت نہیں تھا۔ اب کی مرتبہ خلیل کا فون بج اٹھا۔ وہاں پر گاڈ فادر لکھا دیکھ کر اس کا سانس چند لمحوں کے لیے تھم سا گیا۔ چند گھنٹیوں کے بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ چاؤ سینیور لونزو بیان جی۔ خلیل سعدی نے کرب سے آنکھیں میچی۔ میں سن رہا ہوں گاڈ فادر۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ سلطان عمر کے قتل کے بعد سے تم مجھ سے کترانے لگے ہو گاڈسن۔ یقیناً تم اس وقت سلطان عمر کو مارنے کی گلٹ کا شکار ہو، کیونکہ تم جان چکے ہوں گے وہ حملہ سلطان عمر نے نہیں، یوسف ادوار سامی نے کروایا تھا۔ خلیل سعدی کے سرد نگاہیں سامنے دیوار پر جمائے رکھی۔ وہ بری طرح پھنسایا گیا تھا اور اسے اس سارے ٹریپ سے بہار کو درمیان میں لائے بغیر نکلنا تھا، لیکن بھلا ہو حقان کا، اس نے خلیل کے کام میں بے حد آسانیاں کر دی تھی۔ مجھے کسی قتل کا گلٹ نہیں ہے گاڈ فادر۔ تو پھر ملاقات کے لیے آؤ لورنزو بیان جی۔ نہیں آ سکتا گاڈ فادر، بہار زندہ بچ جائے گی، لیکن تمہارے بیٹے اور سالے پر اس وقت ہماری کڑی نگاہ ہے، اور تم جانتے ہو میرے بندے جھول زدہ کام نہیں کرتے۔ وہ جانتا تھا کہ ڈان ویٹو دھمکیاں نہیں دیا کرتا، وہ بس اگلے انسان کو ڈرا دیا کرتا ہے، اور اس بات کا اس وقت ذکر اسے اچھی طرح بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ اس نے بے اختیار حقان کو دیکھا۔ گاڈ فادر، یہ طریقہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ مرد اس طرح کی غلطیاں معاف نہیں کیا کرتے۔ تم ڈرو نہیں خلیل سعدی، میں انہیں حفاظت کے ساتھ اپنے علاقے میں منتقل کر دوں گا۔ خلیل نے مٹھیاں بھیج دی۔ کہاں آنا ہے گاڈ فادر؟ وہ ایک دم سے یو ٹرن لے چکا تھا۔ تمہارے ازمیر میں۔ اس نے فون بند کر لیا۔ حسن سے رابطہ ہوا؟ اس نے پرسکون سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، کیا بری خبر ہے؟ وہ تینوں محفوظ نہیں ہے۔ کیا ڈان کو تمہارا سچ معلوم ہو گیا ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن میرا کور اتنا مضبوط ضرور ہے کہ وہ آسانی سے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اگر وہ تمہارا سچ جان گیا تو سب خطرے میں آ جائیں گے خلیل۔ وہ جان چکا ہے کہ تم جیل میں نہیں ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ خلیل سعدی کا کوئی ماضی یا مستقبل نہیں ہوتا، صرف حال ہوتا ہے جس میں اسے اپنوں کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ تم کیا کرنے والے ہو خلیل؟ بہار کے پلان پر مہر لگانے والا ہو۔ اور حقان کا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ تمام مافیا کو مارنے والا تھا، وہ تو امن چاہتا تھا۔ خلیل سعدی اس کی نظروں کے سامنے وہ راہداری پار کر گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ آسیہ کی جانب بھاگا اور انہیں آدھی ادھوری باتیں بتائی۔ اسے اکیلا مت چھوڑو حقان، اور بہار کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر گیا ہے۔ بہار کے پاس میں ہوں۔ تم آرمی کی اسپیشل فورس کو ازمیر روانہ کرو، میں ہیڈ کوارٹر سے مدد کا بندوبست کرتی ہوں۔ خلیل سعدی کے ہر موو پر ڈان کی نظر ہے آسیہ۔ میں منزل پر رہ کر اس کی مدد کروں گا تو بچوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تمام انڈر گراؤنڈ ٹیم تیار کرو، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرام وہ سینے پر ہاتھ رکھے جھک گئی۔ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ خلیل سعدی اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ اکیلے تمام مافیا کا سامنا کرے۔ سامنے سے حملہ کمزور لوگ کرتے ہیں، اور ان کا بیٹا کمزور نہیں تھا۔ انہیں اپنی ٹیم تیار رکھنی ہوگی۔ پھر یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے اس رات کی صبح کبھی نہیں ہوگی۔ ہر سیکنڈ گھنٹے کی مانند گزرنے لگا۔ آسیہ خاموش کوریڈور میں ٹہلتی رہی۔ ڈاکٹر بہار آئے اور بہار سلطان کی طبیعت سنبھلنے کی خوشخبری دے گئے۔ اگلے چند گھنٹوں میں اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اسے ہوش نہیں آیا تھا، پھر بھی آسیہ اس کے سرہانے بیٹھی رہی۔ رات آخری پہر میں داخل ہو گئی، لیکن انہیں ازمیر سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ وہ بے چین سی ہو گئی۔ فجر کی اذانیں بلند ہونے لگی۔ وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ چکی تو خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی۔ وقت گزارنا جیسے محال ہو گیا تھا، انتظار کرنا محال ہوا۔ وہ اٹھی اور ہیڈ کوارٹر فون ملایا۔ اپ ڈیٹ میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا ازمیر میں سب کیسے ہیں۔ حقان کو فون اس وقت کیا نہیں جا سکتا تھا۔ آسیہ ایک انڈر کور ایجنٹ تھی، اور وہ ایسے ہی عام لوگوں کی طرح کسی بھی وقت کسی کو بھی فون نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ ان کے پروٹوکولز کے خلاف تھا۔ صبح طلوع ہوتے ہی بہار کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر دوبارہ سے معائنہ بھی کر گئے، رات تک اسے ڈسچارج کرنے کا بھی کہہ گئے، لیکن وہ آسیہ کو وہاں دیکھ کر حیران تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور خلیل کہاں ہے؟ میں بے ہوش تو اس کے سامنے ہوئی تھی، اسے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ دل کے مقام پر کچھ کھچاؤ سے محسوس کر رہی تھی، جیسے دل ابھی بھی سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہا ہو، لیکن وہ پہلے سے اچھا محسوس کر رہی تھی۔ زیادہ مت بولو بہار، تم آخر کیوں چاہتی ہو کہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جاؤں اور میرا کور ٹوٹ جائے؟
صرف تمہاری وجہ سے مجھے رات یہاں ہسپتال میں گزارنی پڑی، کوئی مجھے دیکھ لیتا تو۔ بہار نے قدرے بیزار نگاہ ان پر ڈالی۔ حلیل کی ماں کا میلو ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ کہاں ہے آپ کا ہونہار بیٹا آسیے؟ آپ کو تو اس پر فخر ہوگا کہ وہ اتنی قابل ایجنسی میں کام کرتا ہے اور وہ کوئی گھٹیا مافیا بھی نہیں ہے، اور شروع سے آخر تک آپ اور خاقان سب جانتے تھے، لیکن بہار سلطان کو بیوقوف بنانے کا سنہری موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے تھے۔ لیکن یو نو واٹ، مجھے آپ کی، بہرام کی یا حلیل سعدی کی کسی کی جسٹیفیکیشن میں قطعاً دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس وقت آپ تینوں میں سے کسی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو اپنا کیریئر میری وجہ سے سٹیک پر نہیں لگانا چاہیے۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہے آسیہ خانم، وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ آسیہ نے تحمل سے اسے سنا تھا۔ اف ڈمب ایموشنلی انٹیلیجنٹ بہار، تم دوسروں کی جانب کی کہانی بھی کبھی نہیں سنتی بہار، تم اتنی جلدی بددل کیسے ہو جاتی ہو؟ خود سے کہانی بنا لی، خود کے مفروضے پر یقین کر لیا اور پھر خود ہی ہارٹ اٹیک کروا لیا۔ کیا تم ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ مسائل کو حل نہیں کر سکتی؟ کیا تم اس غیر متوقع اور کٹھن حالات کو عقلی لحاظ سے نہیں سمجھ سکتی؟ تم ایک ذہین پروسیکیوٹر ہو، لیکن سوشل لائف میں تمہارے فیصلے اتنے ذہین نہیں ہوتے۔ تم نے مایوس کیا بہار سلطان۔ ایموشنل انٹیلیجنس از اے کیئرس۔ بہار کی نقاہت زدہ آنکھیں نہایت سرد سا تاثر لیے ہوئی تھی۔ وہ اسے کرس اسی لیے کہہ رہی تھی کیونکہ سب اسے خود کو ہی سمجھانا پڑتا تھا، اپنے ہی جذبات کو بیلنس کرنا پڑتا تھا، دوسروں کو کوئی فرق تو نہیں پڑتا تھا، وہ خود پر ہی جبر کیے جا رہی تھی۔ آئی اگری، آسی نے بھی اس کی تائید کی تو اس نے خفا نظر سے انہیں دیکھا۔ انہیں اس وقت اسے فکر مندی سے سمجھانا چاہیے تھا۔ وہ لمبی تقریروں کی صورت میں کوئی نصیحت چاہتی تھی، نہ کہ اپنی باتوں کی تائید۔ لیکن یاد رکھو، میرے عامر کہا کرتے تھے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کا دار و مدار سوچ پر ہے، سوچ کا دار و مدار ماحول پر ہے، ماحول کا دار و مدار تربیت پر ہے، اور تربیت کا دار و مدار فلسفے پر ہے۔ اس بات کو یہاں پر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تم اس ساری صورتحال میں اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کی بدولت نہیں پھنسی۔ تمہارا سوشل سرکل اسی طرح کا تھا، تمہارا ماحول اسی طرح کا تھا۔ میں تمہیں کسی چیز کے لیے بلیم نہیں کر رہی، لیکن آپ کہنا کیا چاہ رہی ہے آسیے؟ مجھے اتنی لمبی تمہید میں مت الجھائیے۔ میں آج حلیل کی ماں کی حیثیت سے تم سے اس کے کیے کی معافی مانگنے آئی ہوں بہار۔ ہاں، میں نے تمہیں اس کے ساتھ جیسا سلوک چاہو کرنے کا کہا تھا، لیکن میں ایک ماں ہوں، میں اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اسے ایک موقع دو۔ وہ آسی کو دیکھ کر رہ گئی۔ بابا کے قتل سے پہلے میں حلیل سعدی سے دور جانے کے خوف سے دن رات جیتی مرتی تھی۔ میں بہت فرسٹریشن میں تھی آسیہ ابلہ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں رکنا چاہتی ہوں، لیکن وہ بہت گناہ ہے، روک ہی نہیں رہا تھا، بہت عجیب برتاؤ کر رہا تھا۔ میرا رویہ بھی نفرت بھرا ہونے لگا، میرے الفاظ ان تینوں کو اذیت دینے لگے، اور باخدا ایسا خود بخود ہو رہا تھا۔ جب اس نے رکنے کا کہا تو میں خوش ہو گئی۔ حسن کی شادی تک میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس شادی کو دوسرا موقع دوں گی، لیکن اس نے بابا کا قتل کر دیا۔ میں جانتی ہوں بابا کوئی پارسا انسان نہیں تھے، لیکن انہیں قانون کے حوالے کرنے کے بجائے اس نے خود انہیں مار دیا۔ میں کیسے اسے معاف کروں؟ وہ جب قریب آئے گا مجھے یہ احساس ہوگا کہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ میں کیسے اسے معاف کروں آسیے؟ ٹھیک ہے، مجھے لوگوں کی ذاتیات میں گھسنا پسند تھا، لیکن وہ صرف کام کی حد تک تھا۔ میں نے حلیل سعدی کو اس کیس کے بعد اس طرح سے فالو نہیں کیا۔ شاید کر لیا ہوتا تو آج یہ سارا سچ مجھے خاقان کی بجائے وہ خود بتا رہا ہوتا۔ وہ مجبور تھا، اسے آرڈر تھا کہ وہ سلطان عمر سے اپنے کام کا آغاز کرے، لیکن اس کے آغاز کا وقت غلط تھا۔ حسن کی شادی کے بعد وہ تمہیں سچائی بتانے والا تھا، لیکن انسان کی پلاننگ کچھ ہوتی ہے اور خدا کچھ چاہتا ہے۔ وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے خودکشی کرتا دیکھ چکا تھا بہار۔ وہ انسان دوستوں کے ہاتھوں لیزا کو گولیوں میں بھنا ہوا دیکھ چکا تھا۔ وہ تمہیں بچانا چاہتا تھا، وہ لیزا سے محبت نہیں کرتا تھا اور اس کے قاتل کو ابھی تک معاف نہیں کر سکا۔ وہ تم سے تو محبت کرتا تھا اور تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ساری دنیا سے لڑ بیٹھا تھا۔ ہاں، اس نے تمہارے والد کو قتل کر کے غلط کیا، اپنا سچ چھپا کر بھی غلط کیا، لیکن وہ غلط انسان کبھی نہیں تھا۔ وہ حالات کو ہینڈل اس طریقے سے کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ غلط لگتا تھا۔
تم دونوں نے اپنی ایک اولاد کھوئی تھی. تم نے اس سے کہا کبھی اس حادثے کے بارے میں بات مت کرنا. اس نے نہیں کی. کیا تم نے کبھی اس سے پوچھا کہ اس نے کیسا محسوس کیا؟ تم ماں تھی. تمہارے دکھ اور غم میں خلیل سعدی پس منظر میں چلا گیا. اس کا دکھ کسی نے سنا ہی نہیں. اس سب میں بھی وہ خود کو قصوروار سمجھتا رہا کہ اسی نے تمہاری حفاظت نہیں کی تھی. غلط حالات میں ہی صحیح وہ تمہارے لیے بہترین انتخاب تھا. حالات مشکل تھے لیکن وہ تم سے محبت کرنا ختم نہیں کر سکا. وہ طلاق کا ڈرامہ بھی اسی لیے تھا کہ ڈان کے بندے اس شادی میں شامل تھے اور انہیں قدرتی تاثر دینا ضروری تھا. وہ تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن اس وقت تک وہ تمہارے باپ کا قاتل بن چکا تھا. ٹرائل اور سزا کے سارے معاملات میں وہ دیانتداری سے کھڑا رہا لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اتنے کم وقت میں خلیل سعدی کا متبادل تلاش کرتے. اسے ہم نے یہاں سے بھیج دیا. خفیہ آپریشن پر جانے سے پہلے اس نے ایک وصیت لکھی تھی تمہارے نام کیونکہ اس کا واپس آنا مقرر نہیں تھا. ان سب باتوں کا مقصد تمہارے فیصلے پر اثر انداز ہونا نہیں ہے. میں تمہیں کہانی کا دوسرا رخ دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ کبھی کبھار یہ ضروری ہو جاتا ہے جب اگلا انسان تم جیسا ہو. وصیت کیسی؟ وہ باتوں سے متاثر ہی کب ہوتی تھی؟ وہ تمہیں اس کے کبھی واپس نہ آنے کی صورت میں ملے گی بہار. اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. میں اس کی دشمن نہیں، بیوی تھی آسیہ، اس کی پارٹنر، اس کے دکھ سکھ کی شریک، اس کی جنت کی ساتھی. وہ مجھ سے راز کیسے رکھ سکتا تھا؟ بہار، راز فاختہ کی طرح ہوتے ہیں. میرا راز تمہارے پاس امانت تھا. خلیل کا راز میرے پاس امانت تھا. ہم سب کے راز ایک دوسرے کے پاس امانت ہوا کرتے ہیں اور جو ان امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ عظیم انسان ہوتے ہیں. میں خلیل سعدی کو تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی. ابو سیف کو خلیل کے پاس میں نے ہی بھیجا. وہ میری آنکھوں کے سامنے ٹریننگ پاتا رہا لیکن میں تو آسیہ تھی جو خودکشی کر کے مر چکی تھی. میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی تھی اور یہی قیمت ہوتی ہے ہمارے رازوں کی، یہی قربانی ہوتی ہے. تم وکیل ہو اور میں تمہیں لمبی دلیلوں سے قائل نہیں کر سکتی لیکن تم ایک انسان ہو بہار، اپنی زندگی کا مین کیریکٹر. تم دوسروں کی زندگی میں مین کیریکٹر نہیں بن سکتی. ہم سب کہیں نہ کہیں فاختاؤں کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں ان فاختاؤں کے عیاں ہونے کا ڈر کبھی کھل کر سانس نہیں لینے نہیں دیتا بہار. یہ راز ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں ہم نہ ہی نگل سکتے ہیں اور نہ ہی اگل سکتے ہیں. اس جدوجہد میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور پھر جب یہ عیاں ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کی ساری ریاضت بہا لے جاتے ہیں. میرا بیٹا برا نہیں تھا، اس کی فاختہ بھاری تھی. وہ اکثر ایجنسی کے لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کے راز بھیڑیے جیسے خونخوار ہے. اسے اتنا بڑا راز تم سے نہ بانٹنے پر ہمیشہ گلٹ رہا ہے بہار. وہ تمہیں بتانا چاہتا تھا جیسے میں اپنا راز اپنے بیٹے کو بتانا چاہتی ہوں لیکن کچھ اندیکھی دیواریں ہمارے معاملات میں مداخلت کر لیتی ہے اور ہم کم ہمت ہی رہ جاتے ہیں. ہم اپنا راز ہی رکھ لیتے ہیں اور اپنی فاختہ کو قید کر لیتے ہیں. ہم سب ایک جیسے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم راز رکھتے ہیں اور ان کے عیاں ہونے سے خوفزدہ رہتے ہیں. وہ آسیہ کو سنتے ہوئے رونا شروع کر چکی تھی. وہ اسے کہہ رہی تھی کہ خلیل سعدی کو معاف کر دے اور اس ایک لمحے نے بہار سلطان سے فیصلہ لے لیا تھا. باقی کا دن بہار ان سے مختلف سوال کرتی رہی اور وہ اسے سچ جواب دیتی رہی لیکن پورا دن اسے خلیل سعدی کی کمی کا شدت سے احساس ہوا تھا. وہ آ کیوں نہیں رہا تھا اور آسیہ جا کیوں نہیں رہی تھی. رات کے کسی وقت جب ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کر ہی لیا تو بہار سے رہنے نہیں ہوا. وہ کیوں نہیں آیا اب تک؟ اسے جوتے پہناتی آسیہ لمحے بھر کو ٹھٹکی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہار کسی قسم کا اسٹریس لے، پھر بھی وہ اس فکر پر مسکراتی. شاید کوئی ضروری مشن آ گیا ہوگا، شاید وہ تم سے ڈر رہا ہو. بہار نے نفی میں سر ہلایا. جو شخص اتنے سالوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ کہہ سکتا تھا وہ اس سے کیوں ڈرے گا؟ آپ کیا کریں گی جب خلیل کو آپ کی سچائی معلوم ہوگی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو آسیہ اسے کوٹ پہنانے لگی. ابھی اس نے اپنے بال سمیٹ کر کوٹ کی ایک طرف کو ڈالے ہی تھے کہ دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تو اس نے سرعت سے اس جانب دیکھا. آسیہ جو کچھ کہنے لگی تھی ان کا منہ کھلا رہ گیا. بہار کی آنکھیں بے اختیار پھیلتی چلی گئی. نہ جانے کس بات کا شوق زیادہ لگا تھا، اس کے وہاں اس وقت موجود ہونے پر یا اس کے یہاں اس حالت میں موجود ہونے پر. اس کا وجود خون سے لہو لہان تھا اور اس کا چہرہ کئی جگہوں سے سوجا ہوا تھا. پیشانی کے پاس سے خون کی ایک لکیر سی بنی ہوئی تھی جہاں کا خون خشک ہو چکا تھا. خلیل! بہار کے لب بے آواز ہلے. اس نے خلیل کو ایسی حالت میں دیکھنے کی توقع نہیں کی تھی. ساری ناراضی ہوا ہو گئی.
बाहर को सही सलामत देखकर उसकी नज़रें उसके साथ खड़े वजूद पर ठहर सी गई। हलील के चेहरे पर बेयकीनी थी। वो ख्वाब देख रहा है या सब हकीकत था, लेकिन उसने अपनी माँ को कभी ख्वाब में भी तो नहीं देखा था। आसिया को अब कोई राह नज़र नहीं आई कुछ कि वो अपने बेटे का सामना करे। अनीम, मेरी माँ, कपकपाहट से भरपूर आवाज़ में उसने सालों पहले बोले गए लफ्ज़ को दिक्कत से अदा किया। औलन आसिया के हलक से भारी सी आवाज़ बरामद हुई और हलील सादी को गोया लकवा मार गया। वो ना अपनी जगह से हिल सका और ना ही मजीद कोई लफ्ज़ अदा कर सका। हलील ठीक नहीं है आसिया, आबला डॉक्टर को बुलाए। बाहर उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर उसकी जानिब बढ़ी। आसिया को सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। हलील को सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। बाहर को सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। ये मत कहना बाहर, तुम आज से पहले इनसे कभी मिली हो। उसने बाहर को अपनी जानिब बढ़ते देखा तो दीवार थामकर बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। बाहर एक कदम भी आगे नहीं ले सकी। क्या सिर्फ वही झूठा था? क्या बहार ने कभी उससे कोई झूठ नहीं कहा था? क्या बहार के राज की फाख्ता अब उसके गले नहीं पड़ गई थी? उसके जिस्म से जैसे जान निकल गई थी। वो आगाही का लम्हा जानलेवा था। वो भी तो झूठी थी, वो भी तो धोखेबाज थी। उसने हलील को क्या सोचकर अपना राज छुपाने पर ब्लेम किया? क्या उसने सोचा था कि वो उससे भी सवाल कर सकता है? वो कमरे के दरमियान में ही ज़मीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। वो लम्हा मौत का लम्हा था जब बहार सुल्तान को ये तस्लीम करना पड़ा था कि इस कहानी में सबसे बड़ा दगा उसने किया था। आहिस्ता आहिस्ता सब धुंधला होता रहा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या होगा हलील के साथ, क्या होगा, बच्चों को कौन बचाएगा, बहार कैसे इन सब चीज़ों का सामना कर पाएगी, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नावल को पूरा जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अपने कॉन्टेक्ट्स में नावल को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।